بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی مختصر کا سبق نمبر 98 ہے، اور بات ہو رہی تھی جاہز کے تفسیر صدق اور کذب کی انہوں نے دلیل دی ہے اس سبق میں۔ جاہز نے یہ کہا تھا کہ خبر صدق اور کذب میں منحصر نہیں ہے بلکہ ان کے درمیان واسطہ ہے، واسطے کی دلیل وہ دے رہے ہیں۔ چنانچہ مصنف نے ان کی دلیل کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بدلیل افترا واللہ کذبا ام به جنہ، لأن الكفار حصروا اخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالحشر والنشر على ما يدل عليه قوله تعالى اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد في الافتراء والاخبار حال الجنة على سبيل منع الخلوف، ولا شك ان المراد بالثاني اي الاخبار حال الجنة لا قوله ام به جنة على ما سبق الى بعض الاوهام، غير الكذب لأنه قسيمه أي لأن الثاني قسيم الكذب، إذا المعنى أكذب أم أخبر حال الجنة، وقسيم الشيء يجب أن يكون غيره، وغير الصدق لأنهم لم يعتقدوه أي لأن الكفار لم يعتقدوا صدقه، فلا يريدون في هذا المقام الصدق الذي هو بعيد بمراحل عن اعتقاده۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ نے جاہز کی دلیل پیش کی ہے۔ تھوڑا سا یہ سبق دیگر کے مقابلے میں مشکل ہے، طلباء پین کاپی لے کے بیٹھیں اور اس کو لکھیں تاکہ ان کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جاہز نے اس مذہب پہ کہ خبر صدق اور کذب کے درمیان منحصر نہیں ہے بلکہ ایک واسطہ ہے ان کے درمیان، یعنی بعض صورتیں ایسی ہیں جو پیچھے گزر چکی ہیں جو لا صدق ہیں لا کذب ہے، جو صدق بھی نہیں کذب بھی نہیں ہے، یعنی واسطہ ہے ان کے درمیان۔ اس کی کیا دلیل دی ہے؟ انہوں نے پوری آیت پیش کی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے فرمایا کہ وقال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل، کہ کافروں نے کہا کہ کیا ہم تمہیں بتائیں ایسے شخص کے بارے میں ینبئکم جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ اذا مزقتم کل ممزق، کہ جب تم بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، بالکل ختم ہو جاؤ گے، انکم لفی خلق جدید، تو ایک نئے جنم میں پیدا ہوگے۔ افترا علی اللہ کذبا ام به جنہ، کہ کیا اللہ پر جھوٹ کا افتراء کیا ہے یا اس کو العیاذ باللہ جنون لاحق ہو گیا ہے۔ اب تھوڑے طلباء الفاظ کے چناؤ میں بھی ذہن کو اپنے مستحضر رکھیں، اس لیے کہ یہ مقام رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے حوالے سے گفتگو ہے اور تھوڑی منطقیانہ ہے، اس لیے تو اس آیت کو انہوں نے اپنے وجہ استدلال بنایا، وجہ مستدل بنایا، اور وجہ استدلال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے حشر نشر اور حیات بعد الممات کی جو خبر دی تھی کفار قریش کو، تو کفار قریش نے اس کو مانعۃ الخلوف کے طور پہ دو چیزوں میں بند کیا ہے کہ افتراء علی اللہ کذبا، کہ ایک تو افطراء اور کذب میں، ام به جنۃ، اور دوسری صورت بحالت جنون خبر دینے میں، مانعۃ الخلوف کے طور پہ جمع کیا ہے۔ مانعۃ الخلوف کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں باتوں میں سے ایک بات تو ضروری ہے، یا تو افتراء علی اللہ کذبا ہے یا پھر ام به جنہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان دونوں باتوں میں سے کوئی بات نہ ہو، لہذا ایک بات تو ضرور ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اعتراض ہے، یہاں پر ایک اعتراض یہ کہ مانعۃ الخلوف کے طور پہ جمع کیے کفار نے، تو مطلب ہوا کہ دونوں سے خالی ہونا جائز نہیں ہے، لیکن جمع تو ہو سکتا ہے نا دونوں۔ تو آیت کا مطلب یہ ہوا کہ افترا علی اللہ کذبا ام به جنہ، تو یہ دونوں جمع ہے، تو جب دونوں جمع ہو گئے تو حالت جنون کی جو خبر ہے وہ کاذب ہوگی، تو جب حالت جنون میں دی گئی خبر کاذب ہو گئی تو صدق اور کذب کے درمیان واسطہ ثابت نہیں ہوگا۔
حالانکہ مصنف رحمہ اللہ کا مقصود جو تھا وہ اس آیت سے واسطہ ثابت کرنا تھا. تو مناسب بات یہ تھی کہ یوں کہا جاتا کہ افتراء اور حالت جنون میں خبر دینا مانعۃ الخلو اور مانعۃ الجمع دونوں ہی کے طور پہ کفار نے بیان کیا ہے. یعنی نہ تو یہ دونوں جمع ہو سکتی ہیں اور نہ ہی یہ دونوں باتیں مرتفع ہو سکتی ہیں, دونوں میں سے کوئی ایک ذکر ضروری ہے. تو مصنف کو چاہیے تھا کہ یوں بیان کرتے کہ مانعۃ الخلو اور مانعۃ الجمع کے طور پہ, حالانکہ مانعۃ الخلو کا ذکر کر دیا ہے تو اس کا مطلب مانعۃ الجمع نہ ہوا. تو مانعۃ الجمع نہ ہوا تو افتراء علی اللہ کذبا جو ہے وہ حالت جنون کی خبر ہو گئی, تو حالت جنون کی خبر کاذب ہو گئی, تو اس میں تو واسطہ خراب ہو گیا, واسطہ ثابت نہ ہوا. حالانکہ مصنف واسطہ ہی بیان کرنا چاہ رہے تھے جائز کا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی کلام میں مانعۃ الخلو کے ذکر پہ اکتفا کیا ہے, ورنہ مراد دونوں ہے, مانعۃ الخلو اور مانعۃ الجمع, اس لیے کہ یہ کلام ایسا ہے کہ جو دونوں کو مستلزم ہے. کیونکہ کفار کے قول کا منشا یہی ہے کہ افتراء علی اللہ کذبا بہ جنہ, یہ ایک ایسا جملہ ہے جو منفصلہ حقیقی ہے, مانعۃ الجمع اور مانعۃ الخلو ہے. جیسے العدد اما زوج و فرد, یہ بھی منفصل حقیقی ہے, مانعۃ الجمع اور مانعۃ الخلو ہے. یا تو جوڑا ہوتا ہے یا پھر وہ طاق ہوتا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہ جوڑا ہو نہ طاق ہو. تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ افتراء علی اللہ کذبا ہے یا بہ جنہ, ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں میں سے کوئی ایک نہ ہو. بہرحال کفار قریش نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حشر و نشر کی خبر دینے کو افتراء اور اخبار حالت جنون میں مانعۃ الجمع اور مانعۃ الخلو کے طور پہ منحصر کیا ہے. یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نہ تو یہ دونوں باتیں جمع ہو سکتی ہیں اور نہ ہی یہ دونوں باتیں مرتفع ہو سکتی ہیں. تو جب ایسا ہے تو مطلب یہ ہوا ثانی جو مصنف نے کہا ہے, تو یعنی اخبار حالت جنون, یعنی حالت جنون میں خبر دینا یہ غیر کذب ہے. کہ افتراء اللہ کذبا کا مطلب ہے تو جھوٹ بولے معاذ اللہ, یا انہیں پھر حالت جنون ہے. تو گویا کہ حالت جنون اور کذب کے دونوں جمع بھی نہیں ہو سکتے, مرتفع بھی نہیں ہو سکتے. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ حالت جنون میں جو خبر ہے وہ غیر کذب ہے. اب مصنف رحمہ اللہ کے جو بسانی سے شارح نے اخبار حالت جنون مراد لی ہے, یہ بعض لوگوں کے خلاف ہے. بعض لوگوں نے بسانی سے بہ جنہ, یعنی کہ قرآن میں جو افتراء اللہ کذبا, افتراء علی اللہ کذبا اور بہ جنہ دو جملے تھے, تو اول سے افتراء اللہ کذبا کی طرف اشارہ سمجھ کر ثانی سے بہ جنہ مراد لیا ہے. جبکہ شارح رحمہ اللہ نے بہ جنہ مراد نہیں لیا بلکہ اخبار حالت جنون مراد لی ہے. شارح نے جو یہ مراد نہیں لیا اس کی وجہ یہ کہ بہ جنہ جو ہے وہ استفہام ہے, اور استفہام جو ہے وہ صدق اور کذب کے ساتھ متصف نہیں ہوتا. اب اگر ثانی جو مصنف نے فرمایا ہے اس سے بہ جنہ مراد ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بہ جنہ غیر کذب ہے. اب جب بہ جنہ غیر کذب ہوا تو شے کی نفی اس بات کی فرع ہے کہ اس شے کا ثبوت صحیح ہو. تو شے کی نفی اس بات کی فرع ہے کہ شے کا ثبوت صحیح ہو, تو شے کا ثبوت ہوتا تبھی نفی ہوتی ہے. تو جب بہ جنہ کے غیر کذب ہونے کی بات ہوگی تو مطلب یہ ہوگا کہ بہ جنہ کا کذب ہونا بھی صحیح ہو سکتا ہے, اس لیے کہ کذب ہونا صحیح ہوتا تو غیر کذب ہوتا. تو جب غیر کذب ہونا صحیح ہے تو گویا کہ اس کا کذب ہونا بھی صحیح ہوا. حالانکہ پہلے ہم یہ بتا چکے ہیں کہ بہ جنہ استفہام کی وجہ سے کذب کے ساتھ متصف نہیں ہو سکتا. تو اسی مجبوری کی وجہ سے شارح رحمہ اللہ نے ثانی سے اخبار حالت جنون مراد لیا ہے, بہ جنہ مراد نہیں لیا. بہرحال یہ تو تدقیق در تدقیق تھی. شارح رحمہ اللہ نے دلیل پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ثانی یعنی اخبار حالت جنون غیر کذب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آیت مبارکہ میں بہ جنہ کو اخبار حالت جنون کو کذب کی قسیم بنایا گیا ہے. تو آیت کے معنی یہ ہوئے کہ اکذب ام اخبر حال الجنہ, یا تو تکذیب سے کام لیا ہے یا حالت جنون میں خبر دی ہے. اور شے کا جو قسیم ہوتا ہے وہ شے کا غیر ہوتا ہے, لہذا اخبار حالت جنون وہ کذب کا غیر ہوا.
کذب تو نہیں ہوا، کذب کا غیر ہوا. اچھا کذب کا غیر کیا صدق ہے؟ کہتے نہیں. اخبار حالت جنون کذب کا تو غیر ہو گیا کیونکہ قرآن نے اس کو بطور قسم بیان کیا ہے. تو اب جب کذب کا غیر ہو گیا تو کیا صدق ہو گیا؟ نہیں. کہتے نہیں، اخبار حالت جنون کذب کا غیر ہونا تو ثابت ہو گیا یہاں تک، لیکن یہ یاد رہے کہ یہ غیر صدق بھی ہے. کذب نہیں کہ غیر کذب کا غیر ہے تو کیا صدق ہو گیا؟ نہیں. کہتے نہیں، یہ صدق بھی نہیں ہے بلکہ غیر صدق ہے. اس لیے کہ کفار جو تھے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق ہونے کا اعتقاد ہی نہیں رکھتے تھے. جب کفار آپ کے صادق ہونے کا اعتقاد ہی نہیں رکھتے تھے تو اس مقام میں جو افتراء علی اللہ کذب، یعنی مقام انکار میں، تو آپ کا صادق ہونے کا ارادہ کر ہی نہیں سکتے وہ. تو خلاصہ یہ ہوا کہ کفار آپ کے صادق ہونے کا ارادہ نہیں کیا تو ان کے نزدیک اخبار حالت جنون غیر صدق ہوئی. تو اب جب اخبار حالت جنون غیر کذب بھی ہے اور غیر صدق بھی ہے تو صدق اور کذب کے درمیان لا صدق اور لا کذب کا واسطہ یہ ثابت ہو گیا. بہرحال خلاصہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حشر و نشر کی خبر تھی اور حیات بعد الممات کی خبر تھی، کفار نے اس کو مانعات الخلوف اور مانعات الجمع کے طور پہ بیان کیا ہے. یعنی افتراء علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، یہ نہ تو جمع ہو سکتے ہیں اور نہ ہی خالی ہو سکتے ہیں. ان دونوں میں سے ایک بات تو ضرور ہے. تو افتراء علی اللہ کذبا کے مقابلے میں انہوں نے ام بہ جنہ کہا ہے، تو گویا کہ کذب کے مقابلے میں ام بہ جنہ یعنی اخبار حالت جنون غیر کذب ہو گیا کیونکہ یہ قسیم کے طور پہ بیان ہوا ہے اور قسیم جو ہوتا ہے ایک دوسرے کے خلاف ہوتا ہے. تو افتراء اللہ کذبا میں کذب ہے تو ام بہ جنہ میں غیر کذب ہو گیا. تو گویا کہ حالت جنون میں خبر دینا یہ غیر کذب ہے کیونکہ وہ کذب کا قسم بنایا گیا ہے. تو کیا مطلب ہوا کہ اخبار حالت جنون یہ غیر کذب ہو گیا کیونکہ وہ کذبن کے مقابلے میں ہے. اچھا اب کیا غیر کذب ہونے کی وجہ سے صدق بھی، اور کہہ رہے ہیں نہیں صدق بھی نہیں ہے، یہ غیر صدق بھی ہے. اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت کی وجہ سے کفار تو رسول اکرم کو صادقی ہونے کا اعتقاد نہیں رکھتے تھے. تو جب کفار آپ کے صادق ہونے کا اعتقاد نہیں رکھتے تھے تو یہ تو مقام انکار ہے، تو یہاں پر صادق ہونے کا ارادہ ہی نہیں کر سکتے وہ. تو گویا کہ جب ام بہ جنہ حالت جنون میں خبر دینا غیر کذب بھی ہے اور غیر صدق بھی ہے، تو جب غیر صدق بھی ہے غیر کذب بھی ہے تو گویا کہ لا صدق اللہ کذب واسطہ ثابت ہو گیا. تو یہ وجہ ہے، یہ استدلال ہے، یہ مستدل ہے جاہز کا. انہوں نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ افتراء اللہ کذبا ام بہ جنہ سے ثابت ہو رہا ہے کہ ایک چیز، ایک خبر نہ تو صدق ہو سکتی ہے اور نہ ہی کذب ہو سکتی ہے. اور یہی انہوں نے کہا ہے کہ صدق اور کذب میں منحصر نہیں ہے بلکہ واسطہ ثابت ہے، واسطہ ثابت ہو گیا. تو اسی کو شارح نے یہ بیان فرمایا مصنف کی مطابق میں کہ بدلیل ہی، اس دلیل کے ساتھ کہ افتراء اللہ کذبا ام بہ جنہ، یا تو افتراء اللہ کذبا ہوا ہے یا ام بہ جنہ ہے. لأن الکفار، کیونکہ کفار نے منحصر کیا ہے اخبار النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر دینے کو حشر نشر کی علی ما یدل علیہ قولہ تعالی، اس بنیاد پہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول یہ بیان فرما رہا ہے کہ اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید. اس کو انہوں نے منحصر کیا ہے فی الافتراء، افتراء میں، والاخبار حال الجنہ، اور اخبار حال الجنہ میں، یعنی کہ جنون کی حالت میں خبر دینے میں منحصر کیا ہے کہ یا تو افتراء ہے یا حالت جنون میں خبر دینا ہے. علی سبیل منع الخلوف، مانعات الخلوف کے طریقے پہ اور مانعات الجمع، یعنی کہ نہ تو دونوں خالی ہو سکتے ہیں اور نہ ہی دونوں جمع ہو سکتے ہیں، تو دونوں میں سے کوئی ایک بات تو ہے. ولا شکا، اور کوئی شک نہیں اس بارے میں کہ ان المراد بالثانی، کہ ثانی سے مراد ای الاخبار حال الجنہ، حال جنہ میں خبر دینا یہ مراد ثانی سے. لا قول ام بہ جنہ، باری تعالیٰ کا ام بہ جنہ کا فرمان مراد نہیں ہے. علی ما سبق الی بعض جو بعض لوگوں نے سمجھ رکھا ہے، بعض وہم گمان لوگوں نے، بعض لوگوں کو وہم ہوا، اس لیے کہ ام بہ جنہ تو استفہام ہے، وہ تو صدق کے ساتھ متصف ہی نہیں ہو سکتا. تو ثانی سے مراد اخبار حال الجنہ ہے. تو اس بارے میں کوئی شک نہیں کہ جو حال جنہ یعنی کہ جنون کی حالت میں خبر دینا غیر الکذب، یہ غیر کذب ہے کیونکہ لأنہ قسیم ہو، یہ تو افتراء علی اللہ کذبا کا قسیم بنایا گیا ہے کیونکہ لأن ثانی قسیم الکذب، کیونکہ جو دوسرا ہے حالت جنون میں خبر دینا یہ کذب قسیم کا کذب ہے. اذا المعنی، کیونکہ مطلب یہ ہے کہ اکذبا، انہوں نے خبر جھوٹی دی ہے، ام اخبار حال الجنہ، یہ حالت جنون میں خبر دی ہے. وقسیم الشیء یجب ان یکون غیرہ، اور قسیم شے لازم ہوتا ہے کہ اس کا علاوہ ہو، تو گویا کہ وہ کذب کے علاوہ ہے یعنی غیر کذب ہے.
جب غیر کذب ثابت ہو گیا تو کیا صدق ہے؟ کہتے ہیں نہیں، غیر صدق، غیر کذب تو ہے لیکن غیر صدق بھی ہے، لأنهم لم يعتقدوه، کیونکہ وہ کفار تو رسول اکرم کے صادق ہونے کا اعتقاد ہی نہیں رکھتے، ائی لأن الکفار، کیونکہ کفار لم يعتقدوا صدقه، انہوں نے جو ان کے رسول اکرم کے صادق ہونے کا اعتقاد ہی نہیں رکھا، فلا يريدون في هذا المقام، تو اس مقام انکار میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدق کا وہ اعتقاد بھی نہیں رکھ سکتے، الذي هو بعید بمراحل یعنی اعتقادهم، جو کہ ان کے اعتقاد سے بعید مراحل پر ہے، یعنی رسول اکرم کے اعتقاد صدق رکھتے ہی نہیں ہے وہ، تو رسول اکرم کو صادق بھی نہیں کہیں گے وہ۔ جب غیر کذب بھی ثابت ہو گیا اور ان کے اعتقاد کی وجہ سے غیر کذب بھی ثابت ہو گیا، حالت جنون میں خبر دینا، اور ان کے اعتقاد عدم صداقت کی وجہ سے غیر صادق ہونا بھی ہو گیا ثابت، تو گویا کہ واسطہ ثابت ہو گیا کہ ایک خبر نہ ہی وہ لا صادق ہے اور نہ ہی وہ یعنی کہ نہ تو وہ صدق ہے نہ وہ کذب ہے، تو لا صادق اور لا کاذب آ گئی تو واسطہ ثابت ہو گیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خبر جو ہے وہ منحصر نہیں ہے، جائز نے درست کہا ہے کہ خبر جو ہے وہ صدق اور کذب میں منحصر نہیں ہے بلکہ ان کے درمیان واسطہ ہے، اور دلیل انہوں نے اس آیت کو پیش کیا ہے۔ تھوڑا یہ مشکل سبق ہے، طلباء اس کو دوبارہ سنیں، لکھیں، اس کو پڑھیں اور اس کو پھر سمجھیں تاکہ ان کو آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے، اور دیگر چیزیں جو بیان ہوئی تھی وہ تنقیح للذہن کے لیے تھی، تنشیط للذہن کے لیے تھی، اس کو بھی رکھیں تاکہ وہ بس بات کو سمجھ سکیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کفار نے افترا اللہ کذبا اور رمی جنہ کو مانعۃ الخلو اور مانعۃ الجمع کے طریقے پر بیان کیے کہ دونوں نہ تو ختم ہو سکتے ہیں نہ ہی جمع ہو سکتے ہیں۔ تو جب یہ ایسی بات ہے تو انہوں نے انبی جنہ کو کذب کے مقابلے میں بیان کیا، تو گویا کہ حالت جنون میں خبر دینا یہ غیر کذب ہوا کیونکہ وہ قسیم شے ہے، کذب کے مقابلے میں جب غیر کذب ہوا تو کیا صدق ہو گیا ہے؟ کہتے ہیں نہیں، صدق بھی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو رسول اکرم کے صادق ہونے کا اعتبار ہی نہیں کرتے، تو لہذا وہ غیر صدق بھی ہوا، جب غیر صدق ہو گیا، غیر کذب ہو گیا تو گویا کہ واسطہ ثابت ہو گیا۔ یہ جائز کی دلیل ہے، اس کا جواب انشاءاللہ العزیز ہم اگلے سبق میں بیان بھی کریں گے، اور اس کو آپ سمجھنے کی کوشش بھی کریں مزید۔ وما توفیق الا باللہ۔